بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 22۔ الحمدللہ سبق نمبر 22 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز۔ ایاک کے معنی ہے آپ ہی کی۔ سورۃ الفاتحہ چل رہی تھی، مالک یوم الدین ہو گئی تھی، اب اگلی آیت ایاک۔ ایاک کے معنی ہے آپ ہی کی۔ ایک سنت، کل رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلی نمبر کہ رکوع میں مردوں کو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ دوسری سنت، گھٹنوں کو پکڑنے کے دوران مردوں کو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یعنی کھلا رکھنا۔ رکوع میں جب گھٹنوں کو انگلیوں سے پکڑیں گے تو انگلیوں کو کھلا رکھیں۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3، رکوع میں پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، کہ جو رکوع میں جو پنڈلیاں ہوں گی ان کو بالکل سیدھا رکھیں۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی جاندار کی تصویر بنانا۔ کسی جاندار کی تصویر بنانا یعنی پین کے ساتھ یا قلم کے ساتھ یا پینٹنگ کرنا یا کسی پلاسٹک کی چیز کے ساتھ، ڈو کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ تصویریں بنانا کسی بھی جاندار کی، یعنی ایسی جاندار کی جس کے اندر جان ہوتی ہے، اس سے چرند پرند سب جانور انسان سب مراد ہے۔ تو یہ تصویریں بنانا، مصوری نگاری کرنا، یہ حرام ہے اور اس سے یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ گناہ کے نقصانات، گناہوں سے دنیا کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بعض گناہگار جو بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور ایسا شخص بھی زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو دنیا یا آخرت میں اکٹھی سے ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے اپنی پکڑ سے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑے کھانے سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے، جو بھوک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تھوڑے کھانے میں ہی۔ ایک شخص کھانا بہت کھایا کرتا تھا، پھر مسلمان ہو گیا تو کم کھانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں۔ یہ بات بخاری شریف میں ہے، یعنی مومن کی ایک آنت میں کھانا جاتا ہے، لیکن کافر کی 7 آنتوں میں، یعنی کھائے گا زیادہ اس کی خوراک پوری نہیں ہوتی۔ بس اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔